ملک کے حالات اس وقت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر طرف خون ریزی کا عالم ہے۔ ہریانہ، راجستھان، اتر پردیش، جھارکھنڈ، اتراکھنڈ اور منی پور جیسی ریاستوں میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اس قتل عام کے تعلق سے ہر دن نئی خبریں آ رہی ہیں۔ اس دوران کئی ایسے مسلمان ان فسادات یا گروہی تشدد میں شہید ہوئے ہیں جن کے اہل خانہ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ان شہداء کے گھروں کی کفالت بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ حکومتوں کی طرف سے ان شہداء کے لواحقین کو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا ہے، یا پھر اگر معاوضہ دیا بھی جا رہا ہے تو اس معاوضے کی رقم سے لواحقین کے بنیادی مسائل تک حل نہیں ہو سکتے۔ جا بجا مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ ہریانہ میں شہید ہونے والے مولانا سعد بھری جوانی میں فرقہ پرستوں کا شکار ہوئے اور جام شہادت نوش کیا۔ اس کے علاوہ ممبئی جے پور کی ٹیم میں 3 مسلمانوں کا ناحق خون بہایا گیا، جس میں 2 بہار اور 1 کرناٹک کا شخص تھا۔ ان لوگوں کو بھی صرف اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ صرف مسلمان تھے۔ اس طرح سے ہر دن درجنوں مسلمان فرقہ پرستوں، پولیس اور شرپسندوں کے ظلموں کا شکار ہو کر شہید ہو رہے ہیں۔ ان شہیدوں کے تعلق سے ہماری ملی اور خود ساختہ نمائندہ تنظیمیں پابندی کے ساتھ مذمتی بیانات جاری کر رہے ہیں۔ شہداء کے حق میں دعا کے لیے باقاعدہ درخواستیں کی جا رہی ہیں اور لواحقین کو صبر سے رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی ملی اور سماجی مذہبی تنظیمیں مسلمانوں کو صبر سے رہنے کی ہدایت دے رہے ہیں۔ فرقہ پرستوں کو حکمت کے ساتھ خاموش رہتے ہوئے شکست دینے کی بات کر رہے ہیں۔ ان تمام کے درمیان سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا رخ کیا جائے تو وہاں پر ہر گروپ میں ملت کے مسائل پر زوردار بحث و مباحثے ہو رہے ہیں۔ ہر ایک دوسرے کو مشورہ دے رہا ہے، ہر ایک دوسرے کی تنقید کر رہا ہے۔ مانو کہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم میدان عمل ہے۔ ہر گروپس میں سینکڑوں لوگ موجود رہتے ہیں اور ہر گروپ کا نام اس قدر متاثر کرنے والا ہوتا ہے کہ سمجھو کہ اسی گروپ سے ملت کی فلاح و بہبود ہی ممکن ہے اور اسی گروپ سے جنتی یا جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہو۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پر بنائے جانے والے گروپس یا رابطے ملت کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کرنے کے بجائے غیر ضروری سرگرمیوں کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اپنی سمجھداریاں، طاقت، وقت اور فکر کو مثبت طریقے سے لے جایا جاتا ہے تو یقیناً بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ ملک میں جو افراد شہید ہو رہے ہیں ان افراد کی مدد کے لیے انہی واٹس ایپ گروپس کا استعمال کرتے ہوئے بہت ساری امداد اکٹھا کی جا سکتی ہے۔ ہر گروپ میں 100 سے 200 افراد ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے کم از کم 1,000 روپے بھی اکٹھا کر کے ان کے لواحقین تک پہنچائے جاتے ہیں تو کس قدر کام آسانی کے ساتھ اور بہتر ہوگا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن مسلمانوں کے پاس نہ تو ایسی بصیرت ہے نہ ہی فکر ہے۔ بس ہر بات کو بریکنگ نیوز میں تبدیل کرنا، ہر بات پر تنقید کرنا مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے سوشل میڈیا گروپس کا شیوا بن چکا ہے۔ مسلمانوں کے لیے وقت آ چکا ہے کہ وہ خود ساختہ تنظیموں، اداروں اور شخصیات پر امید کرنے کے بجائے اپنے طور پر فلاحی کام انجام دیں اور ملت کے مجبور، بے سہارا لوگوں اور شہداء کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیں۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، بنگلورو۔